اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 42 سے لے کر تو آیت نمبر 54 تک کا مطالعہ کریں گے۔ علم حاصل کرنا تمام اہل ایمان کے اوپر فرض ہے، اور خواہ و دنیا کا ہو خواہ و دین کا علم ہو، کیونکہ دنیا کا علم بھی ضروری ہے، مگر دنیا کا علم جیسا کہ ہم نے پیچھے سورہ آل عمران کے اندر ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب جو گھوڑے اور سونے اور چاندی جو ہے ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے، تو ان سب چیزوں کا جو استعمال ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو سورہ آل عمران جو ہے یہ بھی مدنی سورت ہے، اپنے موضوع کے لحاظ سے، اپنے مضمون کے لحاظ سے سورۃ البقرہ کے ساتھ اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں تو اہل کتاب میں سے یہودیوں کے ساتھ ایک مجادلہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جو ان کی زندگی کے اندر، جو ان کی نسل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، مذہب کے اندر جو خرابیاں انہوں نے کر لی تھیں، تو وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ جبکہ سورہ آل عمران جو ہے اب یہ عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ اب جو تقریر تھی اس کا جو اصل مخاطب تھے وہ عیسائی بھی تھے، اور مدینہ کے اندر اب مسلمانوں کا مخاطب عیسائی بھی تھے، اور آگے چل کے جو ہے وہ چونکہ یہ اس قوم سے مسلمانوں کو ایک قریب سے سابقہ پیش آنا تھا، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان مخاطب بھی کیا ہے اور ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ان کے عقائد بتائے ہیں تاکہ مسلمان خود بھی ان سے بچ سکیں، اور یعنی اپنے عقائد کے اندر خرابی اور کمی سے بچ سکیں۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اب مخاطب جو ہے وہ یہاں سے آگے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے، جب انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ان کو عطا کیے۔ تو اب جو ہے وہ سلسلہ کلام حضرت مریم کی طرف ہے، اور واقعے کا آغاز، ان آیات کا آغاز جو ہے وہ اس واقعے کے ساتھ ہی ہے۔ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تجھ کو، وطہرکی، اور پاک کیا ہے تجھ کو، واصطفاکی، اور چن لیا ہے تجھے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم، نیکسٹ کریں، یا مریم اقنتی، اے مریم فرما برداری اختیار کر، فرما بردار ہو جا۔ اقنتی جو ہے وہ قانتاتن سے ہے، اور قانتہ کا نام ہم ویسے رکھتے بھی ہیں، فرما بردار ہونے والی۔ اقنتی کا مطلب ہے فرما بردار ہو جا، لربی کی، اپنے رب کے لیے، وسجدی، لی ربی کی، دیکھیں لی جو کہ حرف جارہ ہے نا، ربی کی کے ساتھ پھر کا کے نیچے زیر آ گئی، کہ اے مریم فرما بردار ہو جا اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ انباء جو ہے نا وہ نبی کی نبا ان کی جمع ہے، انباء، اور جمع مکسر ہے، یہ یعنی یہ خبریں ہیں، الغیبی، غیب کی، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے آپ۔ یہاں اب کنتا کا جو مخاطب ہے نا، اس سے پہلے قصہ تو یا مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور ان کی بات بتا رہے ہیں، لیکن یہاں کنتا سے مراد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیکا، الیکا سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ہم آپ کے اوپر ان کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ تھے
لدیہم اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم یکفل مریم کون ہوگا جو کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، اختصما سے ہے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی دو گروہ ہو گئے اور دو گروہوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا نا، باب افتعال سے ہے یہ، اذ یختصمون جب وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ یبشرکی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اسمہ مسیح نام ہوگا اس کا مسیح، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم، وجیہاں فی الدنیا وہ دنیا میں عزت والا ہوگا، والآخرتی من المقربین اور آخرت میں وہ مقربین میں سے ہوگا۔ قالت کہا ربی اے میرے رب، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی گود میں، وکہلا اور بڑھاپے میں، ومن الصالحین اور صالحوں میں سے ہوگا۔ قالت کہا ربی انا یکون لی کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ولدن کوئی لڑکا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشرن کسی بشر نے، قال کہا اللہ تعالی نے یا فرشتے نے کہا، دیکھیں مولانا نے بھی اس کا ترجمہ ایسی کیا ہوا ہے کہ جواب ملا، قذالک اللہ اسی طرح کرتا ہے اللہ، یخلق وہ خلق کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرن جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول تو وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ سکھاتا ہے الکتاب، والحکمت اور الحکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولاً اور وہ رسول ہے، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں تک کی بات ان کا انٹروڈکشن ہے۔ اب آگے انہی کی زبان سے جیسے کلام ہے، انی قد جئتکم، جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اب اللہ کے رسول بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بے شک میں، یہ کہ میں قد جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، بھی آیت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، انی اخلق لکم بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطینی مٹی سے، کہیئت الطیری کہیئتی جیسے صورت، الطیری پرندے کی، حیت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کہیئتی جیسے کہ صورت، الطیری پرندے کے، طیر کہتے ہیں پرندے کو، جیسے طیارہ بھی طیارے کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اڑنے والا ہوتا ہے، تو میں بناتا ہوں مٹی سے جیسے پرندے کی صورت، فَأَنفُخُ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیہی اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ، اڑنے والا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں بتاتا ہوں تمہیں، بِمَا اس کو جو، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اُنَبِّئُكُمْ کا مطلب ہی خبر دینا ہوگا نا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور تم کیا ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو پہلے سے ہے، من التوراۃ تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ اب یہاں تک وہ بتا رہے ہیں وہ سارے جو ان کو معجزات دیے گئے تھے،
تو اب مصدقن سے ان کا جو رسالت کا جو خاص کام تھے وہ بتا رہے ہیں، اور وہ خاص کام کیا ہے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تورات میں سے پہلے سے موجود ہے، ولی احل، اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعض الذی، اس میں سے کوئی چیز، کچھ حصہ، حرم علیکم، جو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، فلما، پھر جب احسا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان لوگوں میں، الکفر، کفر کو، قال، تو کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہوگا میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کی طرف، یا اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے کون ہوگا میرا مددگار، قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا، تو آپ لکھ لیجئے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں، واشہد، دیکھیں، اور گواہی اور اور گواہی دو، یہ کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے جو اصل کام تھا وہ گواہی، یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور انہیں کیا فکر ہے کہ کیا کرو، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ومکروا، اور چال چلی انہوں نے، ومکر اللہ، اور چال چلی اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ چلیں جی، اس کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے، یا مریم اقنتی، اے مریم تو فرما برداری اختیار کر، لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب فرشتے، اب یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں پیچھے اب پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا کہ میرے جو بھی اولاد ہوگی اللہ میں اسے تیرے لیے وقف کروں گی۔ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پیدائش کے ساتھ جو ہے وہ ہیکل میں وقف کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مریم علیہ السلام روزانہ ہر وقت اس کے اندر رہتی تھیں، اس حجرے کے اندر رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ تو اب دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ دراصل عیسائیوں کے بھی عقیدے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بھی، مسلمانوں کے اندر بھی اب اس دور میں آ کے ان عقائد کے حوالے سے خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے نا، تو پورا لائف کا پورا میکانزم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کے اس بنیادی عقیدے میں ہی مسئلے تھے نا، انہوں نے مریم علیہ السلام ہی کی ذات میں مبالغہ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ذات میں مبالغہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی کی ہے کہ ان کو جو مقام بلند ملا وہ کس طرح سے ملا، اصطفیٰ کی، یہ مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، اصطفیٰ، چن لیا، اس کا مطلب ہے سلیکٹ کر لیا، چن لیا، اور چن کر اپنی یعنی اپنے کرائیٹیریے کے مطابق
جو بنایا، اپنی پسند کا جو بنایا، تو ہرا کی پاک کیا ان کو، مریم علیہ السلام کو، اور تمام جہان والوں میں سے چنا ان کو، سلیکٹ کیا ان کو۔ تو اگر مریم علیہ السلام کا کوئی مقام بلند ہوا، کوئی درجہ ان کو اگر حاصل ہوا، تو وہ کیسے حاصل ہوا بھلا؟ وہ کیوں کر حاصل ہوا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو چنا۔ جب اللہ کسی کو بڑے کام کے لیے چن لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اور اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، تو اللہ خود اپنی شان سے اور اپنی ذات میں اور اپنے اختیار اور اپنے اقتدار کے ساتھ خود فیصلہ کرتا ہے۔ کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکے۔ تو جو وہ مریم علیہ السلام کے مقام اور رتبے میں جو مبالغہ کر رہے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں سلسلہ کلام میں، چونکہ اب مدینہ کے اندر یہ آیات نازل کس کے اوپر ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات مبارک آئندہ چل کے اس مبالغے کا شکار ہو جانی تھی، ان کی ذات کو بھی لوگوں نے اس طرح سے لے لینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ رک کے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، دیکھو ذالک من انباء الغیب۔ تو الغیب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو الغیب کا علم نہیں دیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الغیب کا پورا علم اللہ کے خود کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہا، جتنا منتخب کیا، اتنے اس علم کی وحی کی ان کے اوپر۔ چنانچہ صدیوں پہلے ہونے والا یہ واقعہ کہ مریم علیہ السلام وہاں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے اپنے کام کے لیے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ الغیب کا علم ہے، غیب کا، اور ہم وہی کر رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نہیں تھے اس وقت وہاں پر موجود۔ جب وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ آپس میں کلمے ڈال رہے تھے، کیونکہ یہ اشارہ اس موقع کی طرف ہے نا جب مریم علیہ السلام کو حوالے کیا گیا اس کے۔ تو اب وہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی، ایک بچی تھی جو وقف کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے تو سارے لڑکے ہوتے تھے اور وہ سب وقف کیے جاتے تھے، تو وہاں اندر ایک اس کے مطابق ایک نظام موجود تھا۔ فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ ایک بچی آ گئی، تو اب بڑا یہ ایک سوال اٹھا کہ اب اس کی کفالت کون کرے۔ چنانچہ جتنے بھی ان کے کفیل ہوں گے، اس کے اندر جتنے ذمہ دار ہوں گے ان بچوں کے لحاظ سے، تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کون ان کی کفالت کرے۔ تو اس وقت کلمے ڈالی گئی۔ یہ کلمے ڈالنا جو ہے نا، یہ قرآ کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ بھی 6-7 دن کے جو ہے وہ پکڑ کے اب کہتی ہیں کہ چلو میں انہیں ایسے کر کے ڈالتی ہوں، تو جو تنکا وہاں سب سے پرے گرے گا نا، وہی میرا فیصلہ ہوگا، اسی کے مطابق میرا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ کلمے ہوتی تھیں ان کے اوپر، وہ ان کے نام لکھ دیے جاتے تھے، جو جو اس وقت کفیل تھے ان کے نام لکھ دیے گئے۔ تو جب وہ کلمے ڈالی گئیں تو پھر ان میں زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ کیا کر رہے تھے، یلقون اقلامہم، کہ تم کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون ہوگا جو مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے، جب وہ اس وقت آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہے تھے، جب وہ آپس میں، یعنی وہاں پہ ایک کیفیت، ہم اس کو پازیٹیو معنوں میں ہی لیتے ہیں کہ وہ ہر کوئی اس خوبصورت، اس پیاری، اس پاکیزہ صفت بچی کو اپنی کفالت میں لینا چاہ رہا تھا نا۔ تو آپس میں اب اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون لے، تو پھر کلمے ڈالی گئیں اور زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کا نام نکل آیا اور وہ ان کی کفالت کرنے لگ گئے۔ اب بیچ میں وہ پورا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ گئے ہیں کہ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمت منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔ اب دیکھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک
کلمہ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے. اور پیچھے اب پڑھ چکی ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے نا ان کے لیے بھی ایک کلمہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے, یہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 39. تو ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. دیکھیں آیت نمبر پہ ایک نظر ڈال لیں, آیت نمبر 39 اسی سورت کی. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مصدقاً میں خوشخبری دیتا ہوں تجھے یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا, اور بکلمۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہوگا. وہاں بھی ایک بوڑھے ضعیف عمر مرد اور عورت کے اللہ تعالیٰ نے جو بچہ پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو وہ بھی اتنی ناممکن سی بات تھی. عورت بھی وہ جو بانجھ زندگی بھر جس کے کبھی کوئی بچہ نہ ہوا تھا, اور اس کو جو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بچہ دے, تو وہ بھی اتنی ہی مشکل بات تھی, اتنی ہی ناممکن سی تھی. مگر اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے وہ آرڈر سے. یہاں بھی یہ کلمہ کا کیا مطلب ہے, کیونکہ دیکھیں عیسائیوں نے انہی جگہوں پہ آ کے عقیدوں کو خراب کیا نا. تو اصل میں تو جو عیسائیت کا عقیدہ ہے وہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی انہوں نے اور دنیا سے اٹھا لیے گئے, اور کتنی 200-300 سال کے بعد یہ ہوا کہ ان کی کونسل باقاعدہ بیٹھی, یعنی باقاعدہ کونسل نے بیٹھ کے باقاعدہ بحث کر کے ڈسکشن کر کے تو یہ والا عقیدہ بنایا جو آج اس دنیا کے اندر ہم عیسائیت کا عقیدہ دیکھتے ہیں. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, خوشخبری دیتا ہوں تجھے اتنی طرف سے کلمہ کی, آرڈر کی. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مریم علیہ السلام کے رحم میں اللہ کے حکم, اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسمہ المسیح, مسیح عیسیٰ ابن مریم, کہ وہ جو ہوں گے ان کا نام وہ مسیح ہوں گے اور ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. نام کیا ہوگا, ایک تو وہ مسیح ہوں گے. مسیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی نہ صرف دعوت دینے والے ہوں گے بلکہ وہ اسے اس کا مسح کر کے جو دین کے اندر داخل کرنے کا طریقہ کار تھا, مسح کر کے لوگوں کو دین کے اندر داخل بھی کرنے والے ہوں گے. یعنی ایک دین کی دعوت دیں گے اور اس دین کے اندر لوگوں کا داخل خارج ہوگا. یہ مسیح کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو پھر ان کا نام کیا ہوگا, عیسیٰ ابن مریم. پھر ان کی صفت کیا ہوگی, وجیہاں فی الدنیا والآخرہ, کہ وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے. یعنی اگرچہ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ حاشیہ نمبر جو 44 ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طریقے سے تو ہوئی نہیں تھی جس طرح دنیا کے طریقوں سے ہوتی ہے نا. یعنی مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں اور نکاح کے بعد ملیں تو وہی بچہ جو ہے وہ عزت والا بچہ ہوتا ہے اور جائز طریقے سے دنیا کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ جو نکاح کے بغیر ملیں تو وہ بچہ جو ہے وہ عزت والا نہیں ہوتا. یعنی اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ ماں باپ کے اس گناہ کی ایک علامت کے طور پر دنیا کے اندر آتا ہے نا. تو وہ بچہ جائز بچہ نہیں ہوتا, حرام کا بچہ ہوتا ہے نا. تو اب یہ بچہ کیسا بچہ تھا, یہ بچہ کسی انتہائی دنیا کی انتہائی پاکیزہ ترین خاتون کے ہاتھ پیدا ہونے جا رہا تھا جس کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفت بیان کی ہے نا کہ ان کے بارے میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ عورت اکیلی کیسے پریگننٹ ہو گئی, اس کو ضرور کسی مرد نے ہاتھ لگایا, اس کو ضرور اس کا کوئی تعلق ہے کسی مرد کے ساتھ. مگر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نا, وہ جی ہاں فی الدنیا والآخرہ, کہ ایسی ان کی سچی عزت ہوگی, اس قدر وہ کامیاب ہوگا, اتنا معزز ہوگا کہ اس کی جو عزت ہے نا وہ صرف دنیا میں نہیں ہوگی, وہ آخرت میں بھی ہوگی. اور والآخرت, اور آخرت میں بھی ہوگی. اور کیا ہوگا, وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور وہ مقربین میں سے ہوگا. اور کیا ہوگا, وہ مقربین میں سے ہوگا. اور پھر بیٹے پچھلی سلائیڈ کرو ذرا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, اور وہ بات کرے گا. اچھا اگلی صفت کیا ہے کہ وہ کلام کرے گا لوگوں سے
مہد میں، یعنی اپنی ماں کی گود میں ہی ہوگا تو وہ کلام کرے گا. اور یہ یکلم کا جو لفظ ہے کلمہ یکلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بات چیت کی جاتی ہے، یعنی سوال جواب، کوئی سوال کرے اور جواب دے. ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ جو ہے، بہت چھوٹا بچہ، جب ہم اسے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا جیسے کوئی بڑا انسان جواب دے گا نا. تو اب لیکن یہ بالکل ماں کی گود میں ایک نیو بورن بیبی کی اللہ تعالیٰ یہ صفت بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کرے گا جیسے بات چیت کی جاتی ہے. وَقَهْلًا، اور بڑھاپے میں بھی اس کی گفتگو کا جو معیار، اس کی گفتگو کا جو توازن ہے، یعنی وہ جو ایک بیلنس گفتگو ہوتی ہے نا، ان کا وہ توازن، نہ وہ بہت چھوٹے ہوں گے تب خراب ہوگا، اور نہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تب بھی خراب نہیں ہوگا. اور پھر اگلی صفت یہ ہے کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحوں میں سے ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں نہ صرف بتایا کہ وہ اللہ کی اذن سے اسی طرح پیدا ہوں گے جیسے یحییٰ پیدا ہوئے تھے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ صفات بھی بتا دی. تو اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ 25 دسمبر گزرا ہے نا، تو بہت سے لوگوں کا یہ ڈسکشن تھی، بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ جب وہ میری کرسمس لوگ منا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں نا، اگر ہمارے، بلکہ ہمارے وہ ریلیٹیوز جو دنیا بھر میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی کینیڈا میں، تو پھر یہ ایک بڑا سوال تھا کہ جس آفس میں کام کرتے ہیں، جس مال میں کام کرتے ہیں، جس جگہ بھی ارد گرد کرسچنز ہوتے ہیں، تو وہ ہر وقت یہ ہوتا رہتا ہے پھر کہ میری کرسمس، میری کرسمس، تو پھر کیا کہا کریں. تو دیکھیں اگر آپ نے قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ ٹھیک سے پڑھا ہوا ہے نا، تو یو شوڈ بی ویری مچ کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا تھا، اور اللہ کا بیٹا نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ کا ایسے بیٹا نہیں ہے جیسے عورت بچے کو جنتی ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی بیوی نہیں ہے جس نے اس طرح سے اللہ کو جنم دیا ہو نا، یعنی ان کو بھی تو وہ اللہ کا پارٹ ہی مانتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے یہ، اسی طرح انسان ہے جیسے سب انسان ہیں، اور ان کی والدہ نے بھی اسی طرح ان کو پیدا کیا جیسے دنیا کی تمام عورتیں بچوں کو پیدا کرتی ہیں. تو یہ یعنی اسی طرح اس تکلیف سے، اس مرحلے سے گزر کے اس کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائیں، خوشخبری دی مریم علیہ السلام کو. تو مریم علیہ السلام کا جو یہ جملہ ہے نا کہ انہوں نے کہا ربی انا یکون لی ولد، کہ اللہ میرے لڑکا کس طرح سے ہوگا. یعنی لڑکی جو غیر شادی شدہ ہے، جو بالکل ایک انتہائی سیکیورٹی کے انتظام میں ایک الگ حجرے کے اندر مستقل وہاں رہتی ہے، جو کبھی کسی مرد سے ملتی جلتی نہیں ہے، اس کو آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے تو لڑکا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے. اور اب دیکھیں انسانی جو تخیل ہے نا، یہی بات مولانا نے حاشیہ نمبر 44 میں تفہیم القرآن کے اندر لکھی ہے کہ انسان کا جو تخیل ہے نا، پھر وہ امیجن کرنے لگ جاتا ہے کہ اچھا پھر کیسے ہوا ہوگا، کیسے بیٹا ہوا ہوگا، کوئی مرد آیا ہوگا، کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو ہی بیٹا ہو سکتا ہے. یعنی انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو مولانا اس میں لکھتے ہیں کہ یہ ساری یعنی لمبی لمبی تمہیدیں اور ان ساری باتوں کی کلیریفیکیشن اور جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے بس صاف بات یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے خود اپنے اذن سے پیدا کیا، اور وہ جسے چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی بشر نے تو چھوا نہیں، کیسے میرے پھر کوئی بچہ کس طرح سے ہوگا. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اللہ جس کو جو جس طرح چاہتا ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو ایمان کو ٹھیک رکھنا. تو میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا آپ میری کرسمس کیوں کہیں گے نا، ہم کیوں کہیں گے کسی کو
کیا ہم ان کی اس جو بھی ان کا عقیدہ ہے ہم اس پر ایگری کر جائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان بیٹا دیا ہے تو اٹس اوکے، ہاں بیٹا ہے؟ تو نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر ایک بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ بن جائے گا۔ تو ہاں میں نے کہا کہ ہم کچھ بہتر الفاظ منتخب کر سکتے ہیں نا، لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ I also love عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام is also our prophet، یعنی ہم جب ہم کرسچن سے ملیں تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت ہے، ہاں وہ میرے پیغمبر بھی ہیں، وہ آپ کے پیغمبر ہیں، وہ میرے پیغمبر بھی ہیں، یعنی ان کے پیغمبر ہونے کو، ان کی شان کو، ان کی اس مقام کو سامنے رکھ کے تو ہم ایک جو کامن چیز ہے نا ان کے اور ہمارے درمیان، کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کوئی اس طرح کے الفاظ بول کر تو اپنا معافی الضمیر دوسرے فرد تک پہنچا سکتے ہیں، بجائے انہی کے الفاظ کاپی کریں۔ تو ہم خود کیوں ٹرینڈ سیٹر نہیں بن جاتے کہ ہم خود وہ والے الفاظ بولیں کہ ہم دوسرے کو یہ بتا سکیں کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک مشترک محبت ہے، اور وہ مشترک محبت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کام کے کرنے کا تو بس اللہ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہنا ہوتا ہے کن۔ یہ لفظ کن سے ہی کائنات ہے، کائنات کا جو لفظ ہے نا یہ لفظ کن سے ہی ہے، کہ اللہ نے کہا کن تو یہ ہو گیا، یہ پوری کائنات بن گئی، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور وہ سکھائے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کو بنائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو الکتاب اور حکمت اور تورات، نہ صرف یہ کہ پہلے نازل ہونے والی تورات بلکہ خود ان کو دی جانے والی انجیل، سب چیزوں کا ذکر آ گیا نا ساتھ ہی، کہ سب کا علم اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں تک کی بات جو ہے نا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو وہ فرشتے آ کے مریم علیہ السلام کو خبر دے رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے دنیا میں آ کے، اور انہوں نے جب وہ بیچ میں یہ پورا سلسلہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ پھر وہ پیدا ہوئے تو لوگوں نے، اب دیکھیں جب وہ پیدا ہوئے نا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ماں کے گہوارے ہی میں، جب ان کی والدہ کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آپ 3 دن خاموش ہی رہیے گا، اور وہ 3 دن خاموش ہی رہی تھی، اور بچے کو گود میں لے کے اب وہ اپنی بستی میں واپس آ گئی نا۔ اس سے پہلے تو وہ بس نکل گئی تھی نا، باہر چلی گئی تھی جنگل میں، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے کھجور کے بارے میں کہا کہ کھجور ہلاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور کھجور کھاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دوران عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ ان کو لے کے اپنی بستی میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 3 دن خاموش رہیں۔ تو اب لوگوں نے جو پوچھا کہ کیا ہوا یہ مریم، تمہارا تو ماں کان ابو کی بغیہ، کہ سورہ مریم میں اس کا ذکر آتا ہے کہ تمہارا باپ تو کوئی بدکار آدمی نہیں تھا، تمہارا خاندان کوئی بدکار نہیں تھا، یہ تم کیا کیا، یہ تم کیا لے کے آ گئی ہو؟ تو مریم علیہ السلام تو خاموش تھی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس بالکل نیو بورن بچے نے ہی سارے ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے، اور کہا تھا انی رسول اللہ آتانی الکتاب، کہ وہ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اتنے چھوٹے بچے کو یہ سارے جوابات دیتے ہوئے لوگ ایسے دنگ رہ گئے نا، اور خاموش ہو گئے۔ چنانچہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بچپن کا وہ ٹائم، ان کے گرو کرنے کا، یعنی بچے بچپن میں بچوں والی باتیں کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں والی باتیں کرنی شروع کرتے ہیں نا، مگر وہ تو پیدا ہوتے ہی اللہ کے پیغمبر تھے نا، اور تب سے ہی وہ پوری میچور اور حق اور ٹھیک بات، یعنی ان کی کل 30-31 سال کی عمر میں تو انہوں نے پھانسی دے دی تھی، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے نا کہ پیدائش سے مہد سے کہل تک
وہ بالکل ٹھیک میچور بات کریں گے. تو وہ اس دوران وہ سارے رہے تو لوگوں نے تب ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا کہ یہ تم کہاں سے آ گئے ہو, کیسے پیدا ہو گئے, تب کوئی بات نہیں ہوئی, اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر معمولی ہی واقعہ ہے. یہ سب جو عقیدے بنے یہ تو بہت بعد میں بنے, یہ مبالغہ کرنے سے بنے. چنانچہ جو پیغمبروں کی ذاتوں میں جب لوگوں نے مبالغے کیے نا تو وہ سب سے خطرناک کام ہے. اس لیے اب ان کی زبان مبارک سے ہی اللہ تعالیٰ ان کا فریضہ رسالت بتا رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول الی بنی اسرائیل, کہ رسول ہوگا وہ بنی اسرائیل کی طرف. یعنی اس سب کی جو تیاری ہے, اس سب کا جو ان کا اصل ڈیزیگنیشن ہے, جو ان کی اصل ذمہ داری اور ان کا اصل کام کیا ہے کہ وہ ایک رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. اور اب ان کی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے, انی اخلق لکم. اب دیکھیں یہ سب وہ معجزات ہیں. معجزات کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو عاجز کر دے, یعنی عقل انڈرسٹینڈ نہ کر پائے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو اب وہ عقل سے بالکل ایک اللہ کے حکم سے کرتے تھے نا یہ کام. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک پرندہ بناتے تھے, وہ کہتے تھے میں بناتا ہوں تمہارے لیے ایک پرندہ مٹی سے, فَأَنفُخُ فِيهِ, پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ, دیکھیں وہ کہہ یہی رہے ہیں میں پھونک مارتا ہوں. وہ جو ہاتھ تھے جو پرندہ بناتے تھے وہ کس کے تھے؟ وہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تھے. پھر وہ جو پھونک مارتے تھے, وہ پھونک مارنے کا عمل کون کرتا تھا؟ وہ بھی عیسیٰ ہی کرتے تھے. فَيَكُونُ طَيْرًا, وہ خود بتا رہے ہیں کہ پھر وہ ہو جاتا ہے لیکن پرندہ بِإِذْنِ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور میں ٹھیک کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو, وَالْأَبْرَصَ, اور کوڑی کے مریض کو, وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو, بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک کرتا ہوں یہ سارے کام بِإِذْنِ اللہ. مجبور کھا لیا کرے
اصل میں یہاں تک کی جو آیات ہے نا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، یہ سب ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایک انسان کا اختیار اور اللہ کا اذن، انسان کے اختیار کا جو انجام ہے نا وہ اللہ کے اذن پر ہے۔ آپ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہیں مگر آپ نکل ہی جائیں تو یہ اللہ کا اذن ہے۔ آپ نے کچھ کھانے کا ارادہ کیا، پھر وہ آپ کو دستیاب ہو گیا اور آپ نے اسے کھا لیا تو یہ اللہ کا اذن ہے۔ تو یہ اللہ کا جو اذن ہے نا، یہ اذن الہی، اس چیز کو آپ نوٹس کریں کہ ایک پیغمبر خدا اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے ہیں، پرندہ بنا رہے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا تھا لوگوں کے سامنے، پیدائشی جو برس کا مریض اور پیدائشی اندھے کا آپ کو پتہ ہے ابھی بھی کوئی علاج نہیں، آنکھیں ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتی ہیں، جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، جو بڑا ہو اور پھر اس کی آنکھوں کا کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلے ہوں تو آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہو جاتی ہیں، کسی اور کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، لیکن جو پیدائشی اندھا ہے نا اس کی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس زمانے کا اگر ایک معجزہ تھا تو آج بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن وہ اس کی جو اس کے ایکچولی اس کے ایگزیکیوٹ ہونے کا جو عمل ہے نا، اس کو وہ کس کی طرف رکھ رہے ہیں؟ اس کو وہ اللہ تعالیٰ پہ رکھ رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ اور یہ بھی جو بات کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جو کھاتے ہو اور تم اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آتے ہو، اور یہ بھی یقینی طور پر کوئی ایسا غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ جو پہلے بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا کہ من انباء الغیب، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، تو الغیب کی جو خبریں ہیں وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اس طرح سے پیغمبروں کو بھی علم نہیں ہوتا۔ دیکھیں دنیا میں اندازے لگا سکتی ہیں آپ، اور جب میرے میاں مجھے صبح 1000 روپیہ دے کے گئے ہوں اور شام کو میں کہتی ہوں آپ کے خیال میں میرے جیب میں کتنے پیسے ہوں گے، میرے پرس میں اس وقت کتنے پیسے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تم نے 300-400 کا ناشتہ منگایا ہوگا یا کوئی سبزی لی ہوگی، 500 خرچ کر لیا ہوگا، 500 تمہاری جیب میں ہوگا، ہے نا۔ تو لیکن اس سب کے بعد بھی یہ صرف اندازہ ہے، ہوگا نا، حقیقی علم تو نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو اصل جو کام ہے وہ اپنا بتا رہے، وہ کیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کروں گا جو تم نے حرام کر لی ہیں، اور تمہارا اصل کام یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ وہ رسالت کے فریضے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، یعنی ان سب معجزات کے باوجود جب فریضہ رسالت کی بات آئی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی اسی طرح سے جیسے تمام پیغمبروں کی دعوت ہے، ان کی دعوت بھی اسی طرح سے ہوگی، اور اس دعوت کے بھی وہی 3 نکات ہوں گے جو مولانا نے اپنے حاشیہ نمبر 48 میں لکھے ہیں، کہ پہلا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار تسلیم کر لو اور اس کے مقابلے میں بندگی اختیار کرو، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کی اطاعت کرو، اور تیسرا یہ کہ انسانی زندگی کے اندر جو حلت و حرمت، جو حلال اور حرام ہونے کا جو بھی قانون اور ضابطہ ہے وہ صرف پیغمبر دے گا، اور انسانی زندگی کو جو انسانوں نے خود سے بنائے ہیں جو ضابطے حلت و حرمت کے، وہ سب ختم کرو اور اللہ کے دیے ہوئے ضابطوں کو تسلیم کر لو۔ تو یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے مشن میں ایکچولی کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی یہی کہنے آئے تھے کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اگر آپ غور سے اگر آپ کو ملے اس دوران تو انجیل کا بھی آپ ضرور مطالعہ کریں، اور مولانا نے اس کے اندر انجیل کے حوالے بھی لکھے ہیں،
جس کے اندر یہی بات کہی گئی ہے. اگر آج آپ کسی عیسائی سے بات کرنا چاہیں تو آج بھی یہی دلائل ہے اور یہی اصل باتیں کہ کیا لکھا ہے. دیکھیں متا میں لکھا ہے، یہ ایک چیپٹر ہے انجیل کا، کہ تو خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسی ہی زمین پر بھی پوری ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جس طرح سے آسمان پر پورے ہوتے ہیں اسی طرح سے زمین کے اوپر بھی پورے ہوں. پورے حاشیوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ویسے، لیکن آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نبی جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی خود اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا. یعنی اس وقت لوگ اس کی بات کو نہیں سنتے اور اس کے خلاف اس کی قتل کی سازشیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اللہ ہی کی طرف سے ٹھیک پیغام دے رہا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو محسوس کیا تو کہا من انصاری الی اللہ، اور حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لائے اللہ پر. اب حواریوں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں مدد، اللہ کے لیے مدد کے لیے پکارا نا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے. تو حواری ویسے جو ہے نا حواری وہ مولانا نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شاگردوں کے لیے، لغت میں اس کا ایک مطلب جو ہے نا وہ دھوبی کے لیے بھی ہے. یعنی ایسے شاگرد جو لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو دھو کے صاف کر دیتے تھے نا، تو اس لحاظ سے انہیں رسول بھی کہا گیا ہے. تو اب کیا ہے، وہ پہلے ایمان لائے آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ گواہ ہی اصل بات ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اے اللہ آپ نے اتارا اور ہم نے پیروی اختیار کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ کی ہاں گواہی دینے والوں میں نام لکھوا لینا سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے، یہی آج کے اس رکوع کا حاصل ہے کہ ایسے سارے ماحول میں عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے اندر پیغمبر بن کے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کفر کیا، ان کی مخالفت کی. عام جو دنیا تھی وہ ان کی مخالفت کے لیے ہی کھڑی ہوئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون کرے گا میری مدد، اور حواریوں نے کہا ہم ہیں آپ کے مددگار. اور حواری اللہ تعالیٰ سے چاہتے کیا تھے؟ بس آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. تو ہم کیسے اپنا نام گواہی دینے والوں میں لکھوائیں گے؟ گواہی دینی پڑتی ہے جب دو معاملات آپس میں چل رہے ہوں، جب مسائل چل رہے ہوں تو کھڑے ہو کے کہنا پڑتا ہے کہ میں ہوں سچائی کا گواہ، میں ہوں حق کا گواہ. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے میری اور آپ کی کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی بات جب یہ سب پاکستان میں دیکھیں قوانین ہی اللہ کے رسول کی لائے و دین اور شریعت کے خلاف بننے لگ جائیں؟ وہ چیز جو اللہ نے اپنے دین میں حرام کی، ہم جنس پرستی اور ٹرانسجینڈر قوانین جیسے بنا کے ایسی چیزوں کو حلال کر لیا جائے، تو پھر گواہی دینے کس نے کھڑے ہونا ہے؟ تو دیکھیں تدبیر وہ کریں گے اور تدبیر ہم کریں گے، اور تدبیر ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کریں گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اب اور بولنا نہیں چاہ رہا اس لیے اجازت دے.